الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله مولانا العظيم۔ یکتمون کتمان سے ہے، چھپانا، وہ چھپاتے ہیں۔ انزل اللہ، انزل ینزل اتارنا، یشترون خریدنا، حاصل کرنا، ثمناً قیمت، مول، یأکلون اکل یأکل کھانا، ما یأکلون نہیں کھاتے، بطون بطن کی جمع ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، یزکیہم ولا یزکیہم تزکیہ، پاک صاف کرنا کسی کو۔ اشتراؤ پھر دوبارہ آیا، پہلے یشترون مضارع، اب یہ ماضی۔ الضلالہ گمراہی، دوسرے آخر میں شقاقن، شقاق کہتے ہیں اختلاف کو اور ضد کو، خلاف ورزی کو۔ بعیدن دور، حق سے دور چیز۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جسے اللہ نے اتارا ہے، اور حاصل کرتے ہیں، خریدتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑا سا مول، یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، اور ان کو پاک صاف بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حاصل کیا، خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، آگ پر یہ کتنے ہی اچھے صبر کرنے والے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور دراز کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں۔ کتمان حق اور دین فروشی کی مذمت ان آیات میں بیان فرمائی گئی۔ اسی سپارے کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتمان حق کا ذکر کیا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بالکل پہلے صفحے کی آخر میں 146 نمبر آیت میں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، آیت نمبر 159 میں۔ اب تیسری مرتبہ پھر دوبارہ بالکل قریب قریبی یہاں پر پھر کتمان حق کرنے والا، حق کو چھپانے والوں کی مذمت۔
اور اس کے ساتھ جو دین فروشی کرتے ہیں کہ دین کے بدلے دنیا کمانا چاہتے ہیں، آخرت چھوڑ کر دنیا کمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور اس بات کو واضح کیا کہ جب انسان کے سامنے حق آ جائے تو انسان کو ماننے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کھلے دل سے اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور جو حق اللہ سمجھا دیں زبان سے وہ ان کو سمجھانا چاہیے جو ناسمجھ ہے۔ ناسمجھوں کو سمجھانا بھی ذمہ داری ہے، وہاں خاموشی سے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حق بات کا اعلان ہونا چاہیے، حق بات کا اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پر جب فتنوں کا زمانہ ہو تو حدیث میں آتا ہے اذا ظہر الفتن والبدع، جب فتنے ظاہر ہونے لگیں، بدعات ظاہر ہونے لگیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، پھر چھپا کے نہیں بیٹھنا۔ فرمایا الساکت عن الحق الشیطان الاخرس، جو حق نہیں بولتا خاموش رہتا ہے وہ گنگا شیطان ہے، شیطان ہے وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق بات کہنی چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کی تائید ہونی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ آپ حق کو غالب کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حق کہنا، سننا، بیان کرنا، پہنچانا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اگرچہ یہ آیت خاص طور پر اہل کتاب کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی دکانداری بند ہوتی ہے، اپنا سب کچھ جاتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہود و نصارہ اور ان کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت کے لوگوں کے بارے میں ہے، یہ آج کے لوگوں کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر کر کے آج کے لوگوں کو ان کی تصویر دکھائی ہے، اللہ نے دکھایا کہ تمہاری یہ شکلیں ہیں، یہ صورت ہے تمہاری، تو آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یکتمون ما انزل اللہ، اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کو جو چھپاتے ہیں، اس کے مسائل کو اور ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے، جس کے اندر غیر اللہ کی تردید ہے وہ نہیں سناتے پڑھ کے، حلال و حرام کی تمیز والی آیات نہیں سناتے پڑھ کے، بس جی نماز روزے والی گلاں کرو، حج زکوٰۃ والی لوگوں کو سمجھاؤ، باقی مسئلے نہ چھیڑو۔ بھئی آپ قرآن مجید از اول تا آخر اٹھا کر دیکھ لیں، 6000 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہے، 6000 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ احکام کی جو آیات ہیں وہ 500 ہیں، 500 آیات میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، تو باقی آیات میں کیا ہے وہ کون سنائے گا کہ اس میں کیا ہے؟ چونکہ تردید ہوتی ہے سب کی رسم و رواج کی، عقائد باطلہ کی، اس لیے ان کو سننا اور سنانا گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تردید ہوتی ہے اس سے کہ فلاں فلاں چیز جو تم کر رہے ہو باپ دادا کا نام لے کر یہ غلط ہے، برداشت نہیں۔ تردید ہوتی ہے ان برے عقائد کی جو لوگوں نے صحابہ کرام کے متعلق گھڑ لی ہیں، ان سب کی تردید ہوتی ہے، ابھی نہ جی نہ، یہ کہنے والے غلط ہیں، صحابہ کرام کی شخصیات تو بہت بلند و بالا ہیں، بہت بلند و بالا ہیں،
اس لیے ہمیشہ باطل کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور کیا جائے، اللہ کے قرآن سے دور کیا جائے۔ جب لوگوں کو اللہ کا قرآن سمجھ میں آ گیا نا، تو پھر نہ انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، نہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، نہ اللہ کے متعلق غلط عقائد رکھتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے متعلق، نہ رسول کے صحابہ کے متعلق۔ وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی رک جاتا ہے انسان۔ تو کتمان حق آج بھی ہے، ما انزل اللہ، آج بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے طواف کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، آج بھی اگر کوئی کسی کی غیر اللہ کی عبادت کرے، طواف کرے، اور بڑی معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے اسلامی ملکوں میں، ہمارے ملک کے پاکستان میں قبروں کے طواف ہوتے ہیں، قبروں کے طواف ہوتے ہیں آج بھی۔ طواف اور اعتکاف صرف اللہ کے گھر کا ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر کا ہو سکتا ہے، اور کسی کا نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ پیشانی اللہ کے در پر جھکائی جا سکتی ہے، کسی اور کے در پر نہیں جھکائی جا سکتی۔ اور آج تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مردے بخشوانے کے اور لوگوں کے گناہ بخشوانے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو یکتمون ما انزل اللہ میں یہ شامل نہیں ہے؟ یہ بھی تو اسی کے اندر ہی شامل ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چھپا کے کرتے کیا ہیں؟ فرمائے اس کے ذریعے دنیا تھوڑی سی حاصل کرتے ہیں، ان کو دنیا ملتی ہے، جیبیں ان کی بھرتی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے جی، یہ کر لو تمہاری بخشش ہو جائے گی، فلاں کے نام کے نیاز دے دو تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں کے نام کا دودھ دے دو تو بس ٹھیک ہے، کام ہوتا چلا جائے گا، آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے کہ ایک دروازے سے گزرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کیوں کی ہے؟ اتنی محنت کیوں کی ہے؟ اگر یہاں کے دروازے سے گزرنے سے جنت ملتی ہے، بیت اللہ کے دروازے کے گزرنے سے جنت کیوں نہیں ملتی؟ وہاں تو اللہ نے فرمایا یہ جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، مسجد الحرام کی تعمیر کر رہے ہیں، چونکہ یہ مشرک ہیں، یہ پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کی تعمیر کرنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، جنہوں نے مسجد الحرام کو بنایا، اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنایا، اللہ نے فرمایا یہ مشرک ہیں، ان کی اس تعمیر کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی اعتبار ہی نہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ سب پیٹ کے مسئلے ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انجام بیان کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی چیز، مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ لوگ جو کچھ پیٹ میں ڈال رہے ہیں نا، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز جو کھا رہے ہیں نا، یہ مت سمجھیں کہ بڑی مرغن غذائیں اور بڑی نمکین اور بڑی میٹھی میٹھی چیزیں، یہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھرتے جا رہے ہیں، یہ آگ ہے جو ان کے اندر جا رہی ہے، اور کل قیامت کو جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اندر سے یہ بھڑکے گی اور باہر سے جہنم کی آگ بھڑکے گی، آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی۔ بظاہر غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، قرآن کی نظر میں وہ آگ ہے، آگ جو انسان کھاتا ہے۔ اور ابھی یہ رجب کا مہینہ ہے، چند دنوں بعد رجب کے کنڈے آ جائیں گے،
یہ جی امام جعفر صادق کے نام کے ہیں جی۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، سب اللہ کے نام کی، سب اللہ کے نام کی۔ دوسری بات، یہ کون سی چیز ہے جسے دین کا حصہ بنا لیا ہے؟ صبح صبح کھانے ہیں، چھت کے نیچے کھانے ہیں، باہر نہیں کھلانے، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور ہم اس چیز کو نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ تو بھئی دشمنان صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ سب شروع کیا ہے۔ 22 رجب تو ان کی وفات کا دن ہے، اور ہمارا بھولا بھالا مسلمان چل پڑتا ہے جدھر کو چلاتا ہے۔ اللہ کا قرآن سناؤ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ خرافات اور بدعات میں جتنا لگا دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتی ہے۔ آج کل شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، بس کہتے ہیں کوئی ایسا کام کریں سیدھے ہی جنت میں، ایسا کام کریں سیدھے ہی جنت میں چلے جائیں۔ اس چکر میں سارے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ دوسری چیز، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوں گے، اتنے ناراض ہوں گے، ایسے لوگوں سے اللہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میں تم سے تو بات ہی نہیں کرنی، بات ہی نہیں کرنی، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے حق بھیجا، تم نے حق بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے تمہیں سمجھ عطا کی، تم نے اس سمجھ کا فائدہ نہ خود حاصل کیا، نہ لوگوں کو بتایا، نہ لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کریں گے۔ بات ہوگی تو عذاب کی ہوگی، سختی کی ہوگی، ڈانٹ کی ہوگی، شفقت کی اور پیار کی بات ان کے ساتھ ہوگی ہی نہیں۔ جو دین حق کو چھپانے والے، دین حق کو چھپانے والے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، فرمایا کہ اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، پاک صاف نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن یہ بھی ہوگا نا کہ لوگ بڑے بڑے گناہوں والے آئیں گے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پاک صاف کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یا تو ان کا کوئی اور عمل پسند آ گیا، اس کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، سفارش ہو جائے گی کہ ان کو چلو کوئی بات نہیں، یا جو ہے نا جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک عرصے کے لیے، پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ فرمایا کہ کتمان حق کے جو مرتکب لوگ ہیں اور خود حق کو دل و جان سے خود بھی تسلیم نہیں کیا، فرمایا بس جہنم میں پھینکیں گے، پھر وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے، وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا نا، خود قرآن کے متعلق سورہ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، ایک تو ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن دوسری چیز اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ میں تو بینا تھا، نابینا کیوں کیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے میری آیات سے تو نابینا بن گیا تھا۔ کذالک اتتک آیاتی فنسیتها، تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کر ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے کہ تم کدھر ہو، پڑے رہو، اب نہیں نکالنا تمہیں۔ ولا یزکیہم، نہیں نکالے، تزکیہ نہیں کیا جائے گا، پاک صاف کر کے ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دردناک عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا، دردناک عذاب میں۔ پانچویں چیز، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو کتنے نقصان کا ان لوگوں نے سودا کیا ہے، کتنے نقصان کا سودا کیا۔ ہدایت اور ضلالت دو چیزیں ان کے سامنے تھیں، مغفرت اور عذاب دونوں ان کے سامنے تھے۔
کہ حق بات کو مانیں گے مغفرت ہوگی، حق بات کا پرچار کریں گے ہدایت ملے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ملے گی۔ لیکن ان بدبختوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لی، مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو یہ لوگ قبول کرنے والے بنے، تو کیا مطلب؟ دنیا میں گمراہ ہیں اور آخرت میں یہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، فرمایا کہ یہ تو برے کاموں میں یوں بھاگتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہی ان میں بہت زیادہ ہے۔ بڑے صبر کرنے والے ہیں یہ تو، کہ یہاں تو ذرہ نہیں برداشت ہوتا ان سے، لیکن کاموں سے یوں لگتا ہے کہ ان کا بڑا حوصلہ ہے، بڑا صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ لگتا تو یوں ہیں جس طرح ہم نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، کہ پیدا تو اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، لیکن ان کے برے عقائد، ان کے برے اعمال یوں دکھتے ہیں جس طرح ایسے انسان پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں ہی اس کے لیے ہی۔ اللہ اکبر۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، اے اللہ اتنی سخت سزائیں، کوئی ایک دو نہیں 5 چیزیں آپ نے بیان کی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، ورنہ تو اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ یہ جہنمی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کہ بات دیگرے 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ فرمایا بأن اللہ نزل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی تھی اس بات کے لیے کہ حق واضح ہو جائے، پھر حق کو قبول کیا جائے، دل و جان سے مانا جائے، اور لوگوں کو اس حق قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہ بدبخت ایسے ہیں، حق جانتے بھی ہیں لیکن ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں اور حق بات کہنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور حق بات سے انہوں نے اتنا اختلاف کیا، اتنی ضد پکڑی ان لوگوں نے کہ اب اتنی دور جا چکے ہیں، ان کی واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لفی شقاق بعید، یہ ایسی ضد میں پڑ گئے جو بہت ہی دور ہے حق سے، وہ جگہ واپس یہ کبھی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ نے ان کی مذمت کر کے ہمیں سمجھایا کہ کبھی تم حق بات کے پرچار سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے حق بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، اسی میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔